رسالت کا کام ہی نہ کیا تو میں تمہیں بھی کہوں گا اگر تم نے اس کا اعلان نہ کیا تو تم نے ایمان کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ وہ اعلان نہ کر کے رسول نہیں رہتا، مومن اعلان نہ کر کے مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ کائنات میں فقط ایک ہی ہستی ہے جس کو حیدر کرار کہتے ہیں کہ جس نے کبھی فضیلت کی خواہش نہیں اور فضائل کبھی بھی میرے مولا کی شان میں دکھلائے گئے، بتائے گئے، رسول نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ فضائل کے ذریعے حیدر کرار کو بلند کرے، فضائل اس بارگاہ میں آ کے بلند ہوتے ہیں، حیدر بلند نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فضائل میرے مولا کے قدموں کو چوم کے فضیلت بنتی ہے، فضیلت ان کی بارگاہ میں آ کے فضیلت بنتی ہے۔ میرے مولا جو ہے وہ فضیلت کی تلاش میں نہیں، فضیلت ان کی تلاش میں۔ میرا مولا حیدر کرار آیات کی تلاش میں نہیں، آیات ان کی تلاش میں۔ کوئی آیت دکھائے کہ میرے مولا نے عمل بعد میں کیا ہو، آیت پہلے آئی ہو، عمل میرا مولا کرتا رہا، آیتیں اترتی رہی، تو یہ دلیل ہے ان کا عمل پہلے ہے، آیت بعد میں۔ تو عمل کے بعد آیت کا اترنا دلیل ہے کہ آیت کو ان کی تلاش ہے۔ اگر آیت پہلے اترتی عمل بعد میں ہوتا تو ان کو آیت کی تلاش۔ اللہ اکبر۔ اگر آیت بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں تو ان کو تلاش، آیت بعد میں عمل پہلے، آیت کو ان کی تلاش۔ یا علی عمل کریں، میں نے قرآن کا حصہ بننا ہے، تو جس کے عمل کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دے اس کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے۔ مجسم ہو جائے تو ان کی شکل میں، حروف میں آ جائے تو ان کی شکل میں۔ میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں، چوک شاہ عباس میں جو لوگ نہیں تھے، کہ رسول اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، توجہ فرمائیے گا، دو چیزیں، دو ہم پلہ، دو برابر کی، زہرین دو برابر کی، میں جملہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دینا چاہتا ہوں، دو برابر کی، حسنین دو برابر کے، توجہ فرما رہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ جملہ جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ رسول نے حدیث بیان کی، اگر ایک چھوٹا تو ایک بڑا تو ثقلین پورے نہیں ہوتے، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ ایک اگر نازل ہوتا ہے تو دوسرا بھی نازل ہوتا ہے، ایک سے اگر نجاست دور ہے تو دوسرے سے بھی نجاست دور ہے۔ ایک کی آیت پہ، ایک آیت پہ شک کرنے والا دین اسلام سے خارج، تو دوسرے کی ایک فضیلت پہ شک کرنے والا دین ایمان سے خارج۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہ اس کا منکر مسلمان، نہ اس کا منکر مسلمان، وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کی طہارت میں شک کرنے والا کافر، اس کی طہارت میں شک کرنے والا کافر، اس کا پاک مطہر ہونے کے بارے میں ایمان رکھنا واجب، اس کا مطہر ہونے کے بارے میں ایمان رکھنا واجب۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، سرکار فرماتے ہیں اجسادنا کا ارواحکم، ہمارے جسد تمہاری روحوں کی مانند، ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند، ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند۔ توجہ فرمائیے گا، جو ذہن میں اگر ہے تو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند، ہمارا جسم دیوار کے ادھر نہیں دیکھتا، روح دیکھ لیتی ہے۔
توجہ فرمائیے گا، ہمارا جسم یہاں بیٹھے بیٹھے نجف نہیں جا سکتا، روح جا سکتی ہے، تو جو کوالٹی ہماری روح میں ہے وہ ان کے جسم میں ہے۔ تو اللہ جانے جن کا جسم اتنے اختیارات کا مالک ہے تو ان کی روح کتنے اختیارات کی مالک ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو دونوں نازل ہوئے، دونوں نازل ہوئے، دونوں نازل ہوئے اللہ کی نظر سے، اللہ کی ہدایت سے، وہ بھی آیا یہ بھی آئے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بھی نازل ہوا یہ بھی نازل ہوئے، وہ بھی اترے یہ بھی اترے۔ قرآن جس جگہ اترے وہ جگہ پاک، یہ جس جگہ اترے وہ جگہ پاک۔ اللہ اکبر، قرآن جس جگہ اترا وہ جگہ پاک، یہ جس جگہ اترے وہ جگہ پاک۔ توجہ، یہ جس جگہ اترے وہ جگہ پاک، ہمارا جسم جس جگہ ہے وہ جگہ نجس۔ اللہ اکبر، ہمارا جسم جس جگہ ہے وہ جگہ نجس، پاک نہ کرنے والا مجرم۔ ان کا جسم جس جگہ ہے پاک کرنے کا خیال کرنے والا مجرم۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم یا بھئی۔ ہمارا جسم جس جگہ ہے وہ جگہ نجس، ان کا جسم جس جگہ ہے پاک کرنے کا سوال کرنے والا مجرم، ہمیں پاک نہ کرنے والا مجرم، ان کے پاک کرنے کا خیال کرنے والا مجرم۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے متعلق سوال کرنا، ان کو پاک نہ کرو گناہ گار، ان کے متعلق گفتگو کرنے والا گناہ گار۔ اللہ نے دو قرآن نازل کیے، ایک بولتا ہوا ایک خاموش، ایک کو پڑھنے میں آسانی ہو کاغذ کا لباس دیا، دوسرے کی زیارت میں آسانی ہو بشر کا لباس دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زیارت میں آسانی ہو بشر کا لباس دیا۔ آل محمد نور بن کے کیوں نہیں آئے؟ نور بن کے آ جاتے سب دیکھتے، یہ بجلی کی تاریں گھر میں جب تک باہر ہے اوپر ہے، ان کے اوپر کور نہیں ہے، جب گھر میں آتی ہے تو پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے، کس لیے کہ ہاتھ لگیں گے تو مر جائیں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے، ہاتھ لگا تو تباہ، جل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں کہ وہ چھوٹا سا نور ہے، تو جو چھوٹا سا نور آپ کے گھر میں بغیر کور کے آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے بھی اپنے نور کو بشر کے لباس میں بھیجا۔ تو جو چھوٹا سا نور برداشت نہ کر سکے، جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کا نور کی ایک شعاع آ جائے تو نبی برداشت نہ کر سکے۔ تو جب ہمارے یہ پیچھے والے حضرات یہ نعرے کا جواب نہیں دے سکتے، مل کے نعرے کا جواب، یا ہو سکتا ہے وہ تعجب میں پڑے ہوں کہ یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تو بہرحال وہ بھی باہر ایک سلوات پڑھتے وہاں والے کو۔ دونوں کو نازل کیا، دونوں اللہ کے پاس سے نازل ہوئے۔ اس کے بارے میں بیان کرنے والا مجرم، اس کے بارے میں سوچ رکھنے والا بری مجرم۔ بھئی رسول کا ہی فرمان ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو پاک کرو، شریعت رسول ہے بچے کو غسل دو۔ بھئی شریعت رسول ہے نا، بچے کو غسل دو۔ سید الشہداء دنیا میں آئے، سید الشہداء دنیا میں آئے، پیغمبر نے کہا اے اسماء میرے بیٹے کو لے کے آؤ، کہتے یا رسول اللہ غسل دے کے لاتی ہوں۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، اللہ اکبر، چہرے پہ جلال آیا۔ فرماتے ہیں اسماء تجھے شرم نہیں آتی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہم جیسے ہیں نہیں، ہم جیسے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں رسول؟ آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، آپ کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، آپ کی طریقے کو، آپ کی حدیث پہ عمل کر رہی، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، تہمت نہیں لگائی۔ پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فقط اتنی بات کرنا بھی جرم ہے، تو جو اتنی بات کرے وہ مجرم، جو شک کرے ہائے ہائے ہائے